عوام کی خدمت تو نہیں ہے. اور پھر جو رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان آپ نے سنا, اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ میں نے ان کا بیان نہیں سنا, اس لیے مجھے نہیں پتا. میں معذرت چاہتا ہوں. انہوں نے بانی پی ٹی آئی سے متعلق کہا کہ ان کا سیاسی وجود جو ہے فتنے کا باعث بن رہا ہے. دیکھیں, میرے خیال میں اگر رانا صاحب کی باتوں پہ آپ دھیان دیں گے تو پھر جمہوریت کے بارے میں اور کیا گفتگو ہو سکتی ہے, پھر تو انہیں کی بات سننی پڑے گی. بات یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کو غیر مستحکم کرنے اور غیر جمہوری طریقے سے جمہوریت کا لبادہ پہنے ہوئے نظام کو چلانے کا ذمہ دار موروثی سیاسی گھرانوں کو سمجھتا ہوں. کہیں کسی جمہوری ملک میں مشرق کا ہو یا مغرب کا ہو, اگر سیاسی جماعت کا محور اور مرکز ایک خاندان اور اس خاندان میں ایک فرد ہے تو جمہوریت کے ساتھ آپ کی نظریاتی طور پر کیا وابستگی ہو سکتی ہے؟ آپ کا تو صرف ایک ہی مفاد ہے کہ آپ اور آپ کا خاندان بسر اقتدار ہیں, کہ آپ کے اپنے خاندان کے علاوہ آپ کو سیاسی جماعت کے اندر یا معاشرے کے اندر کوئی شخص قابل اہل نظر ہی نہیں آتا کہ جو آپ کی سیاسی جماعت میں آ سکے. جو آئے گا وہ ایک جو ہمارا مغلیہ سلطنت سے اور اس کے کلچر سے وابستہ جو ہمارا سیاسی کلچر ہے, یہ درباری کلچر ہے. اچھا. کہ کوٹ کلچر ہے کہ آپ لوگوں کے درباروں میں جا کے بیٹھتے ہیں, ان کی خوش آمدید کرتے ہیں, اور پھر آپ کی اسی سیاسی جماعت میں ترقی ہوتی ہے, آپ کو کوئی عہدہ ملتا ہے. سیاسی جماعت میں یا سیاست میں جو جمہوری عمل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی سیاسی کارکن اور رہنما کا قد و کاست اس بات پہ منحصر ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ کتنا جڑا ہوا ہے, معاشرے کے اندر کتنا متحرک ہے, پارٹی کے لیے وہ کیا کام کر رہا ہے. یہاں آپ نے خاندانی جو موروثی خاندان ہے اس کی آپ نے کتنا خدمت کی ہے, کتنا اس کی خوشامد کی ہے. میرے خیال میں مسئلہ عوام کا نہیں ہے, مسئلہ حکمران کا ہے. اور جو حکمران میں دیکھیں, حکمران طبقے کا جب تک کہ آپ اس کا جو سماجی ڈھانچہ ہے, سماجی پس منظر ہے, اس کو نہیں دیکھیں گے, پاکستان کی سیاست کو نہیں سمجھ سکیں گے. اور وہ ہے جگیردارانہ اور قبائلیت کے اوپر مشتمل. اور وہی لوگ ہیں جو پچھلے 70 سال سے, پہلے 7 سال پاکستان کے بالکل مختلف سے میں بار بار بات کرتا ہوں, اس کے بعد سے وہ آج تک وہ چھائے ہوئے ہیں. اور آگے کسی کو کیوں نہیں آنے دے کہ پاکستان میں, دنیا میں پاکستان کے لوگوں نے اپنا سکہ منوایا ہے, لوہا بنوایا ہے, اور قابل لوگ ہیں ہر جگہ پہ, ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. لیکن پاکستان میں لیکن ڈاکٹر 2018 میں ایک متبادل کو بھی آزمایا گیا نا, آپ کی نظر میں کیا عوام میں انہیں پذیرائی ملی اور وہ اپنی ڈیلیور کر سکے تھے اپنے دور حکومت میں؟ دیکھیں, میں مکمل طور پہ تو بات نہیں کر سکتا کہ کارکردگی ان کی مجموعی طور پر کیا تھی, لیکن معیشت آپ کی 6% کے اوپر گرو کر رہی تھی, اور بھی آپ کی معیشت بحال ہو رہی تھی. یہ تو ہے نا کہ آپ کا روپیہ اور پاکستانی ڈالر کی ریشو اس وقت کیا تھی, لیکن گورننس اچھی نہیں تھی. لیکن آپ نے جن سیاسی جماعتوں کو آپ نے 4 5 دفعہ لے آئے ہیں آپ, اور انہوں نے پاکستان میں پچھلے 45 ایئرس سے حکومت کی ہے, اور کسی ایک کو آپ 3.5 سال آپ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ان کی کارکردگی بھی دیکھیں, ان کی کارکردگی بھی دیکھیں. معاملہ ایک بندے کا نہیں ہے. اگر تحریک انصاف میں بھی اگر شخصی قیادت ہے, ایک ذات ہے, موروثیت بے شک اس میں نہ ہو, تو پھر اس کا بھی ایک وہ جمہوری کردار تو نہیں بنتا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب تک کہ آپ سیاسی جماعتوں کو اندر سے تبدیل نہیں کریں گے, پاکستان میں جمہوریت نہیں آ سکتی. آپ کہہ رہے ہیں یہاں سیاسی جماعتوں میں ہی جمہوریت نہیں تو ملک میں جمہوریت کیسے فروغ پائے گی؟ صاحب آپ کی نظر میں جمہوریت کے فروغ میں سب سے بڑی رکاوٹ کہاں ہے, اور کیا واقعی ہماری سیاسی جماعتوں میں جمہوریت کہیں نہیں ہے؟ دیکھیں, بالکل آپ کی یہ بات درست ہے کہ ہمارے ہاں ملک میں تو کیا سیاسی جماعتوں کے اندر بھی جمہوریت کا دور دور تک کوئی شائبہ بھی نہیں ہے. جو جمہوریت سے اس کو کوئی ہم مشابہ چیز قرار دے, میں ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں, سیاسی جماعتوں کے اندر کی بات کر رہا ہوں. تو کجا ملک میں ہم جمہوریت کی جو ایک تسلسل ہے یا جمہوریت کی جو ڈیلیوری ہے اس پہ بات کرے. جن معاشروں نے جمہوری اور سیاسی ترقی کی ہے اس پہ ظاہر ہے کہ وہاں کی سیاسی قوت اور سیاسی جماعتوں کا ایک بنیادی کردار ہے. ہمارے ہاں اگر تنزلی ہے تو اس کا براہ راست ذمہ داری ہماری سیاسی کلچر اور سیاسی جماعتوں پہ آتی ہے. اس پہ یہ سیاسی جماعتیں اگر یہ ہم کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کچھ نہیں کرنی دیا
یا ہمارے ہاں ماشاء اللہ اتنے زیادہ لگے، یا ہمارے ہاں یہاں پہ جو مقتدرہ ہے وہ اس قدر طاقتور ہے۔ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں، دنیا کے بڑی جمہوری ریاستوں میں بھی سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین رساکشی جاری رہتی ہے، وہاں پہ بھی اقتدار کی چینہ جپٹی جاری رہتی ہے، لیکن وہاں کی سیاسی جماعتیں تدبر اور تدبیر کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے ایک مفاہمانہ راستہ اختیار کرتی ہے۔ اور یہاں پہ ہمارے ہاں یہ بات، پہلے تو ہم جب اقتدار میں ہوتے ہیں پھر تو تسلیم کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے، لیکن جب اپوزیشن میں ہماری سیاسی جماعتی جاتی ہے پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کو حقیقت ماننے سے گریزاں ہے۔ اس کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس وقت جو مقتدر قوتیں ہیں، جو اقتدار میں آئی ہوئی سیاسی جماعتیں ہیں، وہ یہی کہہ رہی کہ ہم ایک پیج پہ ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو وہ ایک مسلمہ حقیقت تسلیم کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن جو اپوزیشن میں ہے یا پارلیمان سے جو زیر عتاب جماعتیں ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو رد کر رہی ہے۔ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ سیاست کی کامیابی کا دار و مدار اور ذمہ داری دونوں جو ہے وہ سیاستدانوں پہ ہے۔ اس وقت ہماری سیاست پہ بدقسمتی سے ڈیل کر چلنے وہ فروغ پا لیا ہے، عوام پہ اور عوامی قوت پہ انحصار وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اعلی کار کے طور پر پیش نہ کریں۔